اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ سورۃ التوبہ آیات 47 اور 48۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ منافقین نے مختلف بہانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ وہ جنگ میں شرکت نہ کریں، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا فَثَبَّطَهُمْ کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت بھی چھین لی کہ وہ نکلتے، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ اب آگے فرما رہے ہیں لو خرجو اگر وہ نکلتے فیکم تم میں ما زادوکم تو نہ بڑھاتے تمہارے لیے الا سوائے خبالہ خرابی کے، کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جاتے جہاد پر تو ان کی موجودگی سوائے خرابی کے اور کچھ نہ لاتی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ ساتھ جا کر مزید خرابی ہی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالنے کی نیت سے ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتے، کبھی کسی کو چغلی کھاتے، کبھی ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے، کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے۔ انہی وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی، اس لیے فرمایا ولا اوزعوا خلالکم اور وہ ضرور دوڑاتے خلالکم تمہارے درمیان، یعنی تمہارے ساتھ وہ گھوڑے اپنے دوڑاتے، یبتغونکم الفتنۃ اور تلاش کرتے تم میں فتنہ، یعنی مختلف سازشیں کرتے رہتے، ان کی موجودگی سوائے سازشوں کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتی۔ وفیکم اور تم میں سماعون خوب سننے والے ہیں لہم ان کو، یعنی تبوک کے لیے نکل آنے والوں میں بعض لوگ منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے تمام مجاہدوں کو خبردار کیا کہ تم میں بعض سادہ دل ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسے بد دلی پھیلانے والوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یعنی تمہاری کمزوریاں انہیں پہنچاتے ہیں، تو ان کا کام یہی ہے۔ واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے جو اس کام کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں میں افتراق اور شبہات پیدا کر کے ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ لقد تحقیق ابتغوا الفتنۃ انہوں نے تلاش کیا فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی ان کے خبث باطن اور مزید مکاریوں کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر و فریب کرنا ان کی پرانی عادت ہے، پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں کرتے رہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی غلبہ عطا فرمایا، یہ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ جیسا عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار ہے، اس نے غزوہ احد کے دن اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ آیا، ہر موقع پر ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہیں، بنو نذیر اور دوسرے کئی یہودیوں کو قتل سے بچایا، بنو قریظہ کو بھارتے رہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا، مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا، تبوک میں جانے پر بددلی پھیلاتے رہے، اور واپسی پر جب موقع ملا تو آپ پر چھپ کر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہ کیا۔ تو یہ ساری ان کی سازشیں پہلے بھی ہوتی رہیں اور بعد میں بھی یہ ہوتی رہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، قلبو کہتے ہیں الٹ پلٹ کر دینا، لَكَ الْأُمُورَ آپ کے لیے معاملات کو، یعنی آپ کے کاموں کو الٹ پلٹ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔
حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق حق آ گیا، وظہر اور واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا معاملہ، کہ ان کی سازشوں کے باوجود بھی اللہ کا دین غالب ہو کر رہا اور سچ کو غلبہ ملا۔ وہم کارہون، اس حال میں کہ وہ اسے ناپسند کرتے تھے، ان کی چاہت تو یہ تھی کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی کامیابی نہ ملے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہر میدان میں مسلمانوں کو ناکامی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر حق کو واضح کیا، حق کو بلند کیا اور ایسے لوگوں کو نامراد کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ حق کو پہچان نہ پائے اور اپنی روش سے باز نہ آئے، اس لیے فرمایا وہم کارہون، اگرچہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔